أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للعاصيين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیجیے محمد والے. ارباب کرم اور صاحبان عقل و خرد، حسن اتفاق کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پہلی مرتبہ. باقی ڈسٹرکٹ سلطان پور وغیرہ جو ہے، نظام آباد، یہاں آتا رہا ہوں میں، لیکن یہاں پہلا اتفاق ہے. اور یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے کہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے طفیل اور صدقے میں. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اس کی آواز نہیں نکل رہی، کچھ آواز بڑھوائیے اس کی باہر تھوڑی سی. اچھا قریب چلیے. خوب ارباب کرم، سورہ دہر یا سورہ انسان کی تیسری آیت، جس کو میں نے اپنی اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، ہدایت کام ہمارا تھا کرنے کا، ہم نے کر دیا. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نجات حاصل کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں یا ناشکری کرتے ہوئے جہنم میں تشریف لے جائیں. لفظ ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن مجید میں بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے ہدایت. اور ہدایت کو اگر منطق کی کتابوں میں دیکھا جائے، جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہدایت الی المطلوب ہوتی ہے، اور ایک ہدایت الی الصراط ہوتی ہے. الی الصراط اور الی المطلوب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو لکھنؤ سے گاڑی لے کے آئی ہے
اب ظاہر ہے ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے، کس کے گھر جانا ہے اور کدھر کو جانا ہے اور راستہ کدھر ہے، یہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جن کے یہاں مجلس پڑھنے آ رہے ہیں وہ موجود تھے گاڑی میں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آگے آ جائیے آپ۔ لیکن اتفاق سے گاڑی اگر ہم وہیں سے لاتے اور ڈرائیور بھی ہمارا وہیں کا ہوتا تو ہمیں 70 جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی کہ امبیڈکر نگر کو راستہ کون سا گیا ہے اور امبیڈکر نگر سے اکبر پور کو کون سا راستہ کٹا ہے، اور یہاں آ بھی جاتے تو پھر یہاں بھی معلوم کرنا پڑتا کہ بھائی فلاں صاحب کے یہاں جانا ہے تو وہ راستہ ان کو بتا دیجئے۔ تو ہدایت کے ایک معنی تو ہوئے راستے کا پتہ لگانا، راستے کا پتہ پوچھنا، ہدایت الی الصراط، راستے کا پتہ معلوم کرنا۔ ایک ہے ہدایت الی المطلوب، لکھنؤ سے چلے، گاڑی میں وہ صاحب خود موجود تھے جہاں آنا ہے، اس لیے ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، سیدھے سیدھے آنکھیں بند کر کے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ تو دونوں ہدایت ہیں، معلوم کرتے 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 ہم پہنچتے تو جو ہمیں بتاتا وہ ہدایت بھی صحیح تھی اور بتانے والا بھی ہادی ہے، اور یہ وہیں سے ہمیں لے کر آئے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر، لا کے یہاں پہ چھوڑ دیا۔ تو میرے لیے دونوں ہادی ہیں، وہ بھی ہادی ہے اور یہ بھی ہادی ہے۔ پتہ چلا کہ ہادی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہادی ہوتا ہے کہ جو تنہا راستہ بتاتا ہے، ایک وہ ہادی ہوتا ہے کہ جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو ہدایت یعنی دو ہادی، ایک وہ ہادی جو راستے کا پتہ بتائے، ایک وہ ہادی جو منزل تک پہنچائے۔ اب اگر ہدایت کے دو معنی ہے تو سیدھے سیدھے ہمیں انگلی اللہ کی طرف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، تو نے 10 جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہدایت کر دی ہے، انا ہدینا، کبھی فرمایا قرآن مجید میں سورہ حمد میں، کبھی فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ قرآن مجید کو بھیج رہا ہے جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہدایت کے اوپر سیر حاصل گفتگو اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ اب اللہ کی طرف انگلی اٹھانے والی بات یہ ہے کہ اللہ سے سیدھے سیدھے یہ سوال کرنے کا حق ہمیں پہنچتا ہے کہ اللہ، جب ہم نے اپنی منطق میں دیکھا، اپنی لغت میں دیکھا، تو ہمیں دو ہادی ملتے ہیں، دو ہدایتیں ملتی ہیں۔ ایک وہ ہادی ملتا ہے جو تنہا راستہ دکھاتا ہے، ایک وہ ہادی ملتا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو جب میرے یہاں دو ہادی ہیں تو کیا تو نے بھی دو ہادی بھیجے ہیں؟ ایک ایسا ہادی بھیجنا چاہیے تھا جو تنہا راستہ بتائے، ایک ایسا ہادی بھیجنا تھا کہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ کیا تو نے بھی دو ہی ہادی بھیجے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، نادان، اگر تیری لغت میں ہدایت کے دو معنی ہیں تو میں بھی دو ہی ہادی بھیجوں گا۔ ایک وہ ہادی بھیجوں گا جو راستے کا پتہ بتائے گا، ایک وہ ہادی بھیجوں گا جو منزل تک پہنچائے گا۔ اگر راستے کا پتہ پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھنا، منزل تک جانا ہے تو اہل بیت کا دامن۔ تو دو ہادی ہیں، ایک منزل تک پہنچانے والا ہادی ہے اور ایک راستے کا پتہ بتا دینے والا ہادی ہے۔ اب گمراہی کہاں ہوگی؟ گمراہی وہاں ہوگی جہاں پر دونوں میں سے ایک نہ ہو۔
وہیں پہ گمراہی ہوگی۔ ہم نے تو آج تک دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہم نے تھام رکھا ہے، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے۔ ارباب کرم، گمراہی وہاں دیکھیے جا کے جنہوں نے روز ازل یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک ہادی وہ جو راستہ بتائے، ایک ہادی وہ جو منزل تک پہنچا دے۔ اب ارباب کرم، منزل کیا ہے ہماری؟ ہماری منزل ہے جنت۔ جی، گلی کوچے میں پھرنے والے سے پوچھئے، جو بوجھا اٹھائے ہوئے کاندھے پہ پھرتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے بھیا کیا کر رہے ہو، تو آواز آئے گی جنت۔ یہی ہے نا، نماز پڑھنے چلیے، کیوں؟ جنت۔ روزہ رکھیے، کیوں؟ جنت۔ جنت کے لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک طرف جنت کے لالچ میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک طرف جنت کے لالچ میں نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر جنت کے لالچ میں ہم کرتے تو جس کے اختیار میں جنت ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں جو جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ ارباب کرم، جنت ہر ایک کو چاہیے۔ ظاہر ہے سر کاٹنے والا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جنت میری اور میرے باپ کی، اور جس کا سر کاٹا جا رہا ہے ظاہر ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میری اور میرے باپ کی۔ تو آخر جنت جو ہے وہ ہے کس کی؟ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس اسلام کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے، تو کیا سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ہم سے آ کر یہ کہا کہ آپ مسلمان بن جاؤ؟ اگر کسی مسلمان سے اپنی 40 سالہ زندگی میں نبی مکرم نے یہ فرمایا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، آپ ایک قول بھی نبی کا نہیں دکھا سکتے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں یہ تو نہیں دکھایا، مگر نبی کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے اس سیرت میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی نے ابھی اسلام کے لیے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے جس کو انسانیت کہا جاتا ہے، سب سے پہلے 40 سال تک نبی نے انسانیت کا کلمہ پڑھایا ہے، اور جب انسانیت کا کلمہ پڑھ لیا گیا تو اس کے بعد کہا کہ اب مسلمان بنو۔ تو سب سے پہلے کاہے کا کلمہ پڑھوایا؟ انسانیت کا۔ اور ایک بہت آپ سنتے رہتے ہیں مشہور واقعہ ہے، وہ تفصیلی نہیں پڑھوں گا۔ ایک عورت ہے جو نبی کے اوپر کوڑا ڈالتی رہتی ہے، جی، مگر نبی ہیں کہ ادھر سے ہی گزرتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں لیکن ادھر سے ہی گزرتے ہیں نبی، وہ پھر کوڑا اکٹھا کرتی ہے اور پھر ڈال دیتی ہے۔ ہاں اگر میں ہوتا نبی کے زمانے میں تو میں کیا کرتا معلوم ہے؟ میں نبی کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ ادھر کو مت جاؤ، اس لیے کہ وہ کوڑا روز تمہارے اوپر ڈال رہی ہے، آج ادھر سے نہ جا کے ادھر سے نکل جاؤ، کیا ضرورت ہے کہ ادھر سے ہی آپ تشریف لے جائیے، ہم مت جائیے ادھر سے۔ بھائی آج ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ اگر یہاں پہ کوئی ہمارا دشمن بیٹھا ہو جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ دشمن بیٹھا ہے ہمارے تعاقب میں، تو ہم کیا کریں گے؟ راستہ بدل دیں گے نا، ہم راستہ ہم چینج کر دیں گے۔ یہی ہمارا ذہن کہتا، یہی ہماری ذہنیت ہے۔ تو ظاہر ہے یہی کام میں نبی کے ساتھ کرتا، اور نبی سے یہ کہتا کہ نبی راستہ چینج کر دیجئے، نبی راستہ بدل دیجئے۔ تو معلوم ہے کہ نبی میرے اس سوال کے جواب میں کیا فرماتے؟ نادان تو نہیں جانتا، میں اللہ کی طرف سے دنیا کے راستے بدلنے آیا ہوں، اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا۔ میں تو تمہارے راستے بدلنے آیا ہوں، اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں۔ تو یہ نبی جواب دیتے، مگر وہ ادھر سے ہی گزر رہے ہیں، وہ ڈال دیتی ہے کوڑا۔ اب جب ایک دن نہیں پڑا تو کھٹکھٹایا، اندر پہنچے،
اندر پہنچنے کے بعد جو اس نے دیکھا تو اس نے فوراً ایک جملہ کہا. دیکھیے ابھی نبی نے مسلمان نہیں بنایا ہے. اس نے ایک جملہ کہا, اب آئے ہو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جب میں بستر علالت پر پڑی ہوں. دیکھیے اس کی ذہنیت دیکھیے بڑھیا کی, کیا مانسکتا ہے. وہ نبی سے کہہ رہی ہے اب آئے ہو مجھ سے بدلہ لینے جب کہ میں بستر علالت پہ پڑی ہوں. کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ ہماری مانسکتا ہے یہ. اگر یہ نہ ہو تو میں 10 مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. ابھی کسی کی زمین پڑی ہو اور کسی نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہو بیگھا 2 بیگھا پہ یا 2 گز پہ, اور بیچارے کے ہاتھ میں پاور نہ ہو, ہاتھ میں اس کا ڈنڈا نہ ہو, تو وہ گھر جا کے خاموش بیٹھ جائے گا, کہے گا بھائی صبر کر رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا, صبر کر رہے ہیں. یہی تو کہے گا, صبر کر رہے ہیں. صبر نہیں کر رہا وہ, چونکہ اس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, اس وجہ سے اس نے کہا. اور جس دن اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی, طاقت آ گئی, تو وہ 2 بیگھے زمین پہ جو قبضہ کیا تھا اب تمہاری بھی 4 بیگھے چھین لے گا. یہ ہے مانسکتا. یعنی اگر پاور میں نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ, اور جب پاور میں آؤ تو بدلہ لو. یہ بڑھیا کی مانسکتا ہے. اور کیوں ہے مانسکتا؟ اس لیے کہ اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. پتہ چلا یہ مانسکتا اس کی ہوتی ہے جس کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد نبی نے کہا میں اس لیے نہیں آیا, میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں, تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں. بس جیسے ہی اس نے سنا کہنے لگی اچھا مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا دیا, اور کلمہ پڑھانے کے بعد وہ نیچے آ گئی اور نبی کے پاؤں پہ بوسہ دینے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ اس نے زبان پہ جاری کیا, کلمہ حلق سے نیچے اتر گیا. ورنہ جب تک کلمہ زبان سے جاری کرنے کے بعد حلق سے نیچے نہیں اترا, اس وقت تک بڑھیا نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی کہ جیسی میری ذہنیت اور مانسکتا ہے ایسے ہی ان کی بھی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ جس کے حلق سے کلمہ نہیں اترتا وہی نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے, اور جس کے حلق سے کلمہ اتر جاتا ہے وہ نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتا, بلکہ کلمہ پڑھا, حلق سے نیچے اترا, وہ نیچے آ گئی, نبی کے پاؤں پہ بوسہ دیا, نبی کو بلندی پہ بٹھایا. پتہ یہ چلا کہ کلمہ جب حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو وہ نبی کو اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو ادنا سمجھنے لگتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ارباب کرم, یہ ہدایت ایک کتاب اور دوسرا نور قرآن مجید نے کہا. ایک وہ ہے کہ جو منزل تک پہنچاتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو راستے کا پتہ بتاتا ہے. اب آئیے اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے جن ہادیوں کو بھیجا گیا ہے ان کو اللہ نے عہدے, پوسٹ کون کون سے عطا کیے. ایک پوسٹ بنائی اللہ نے, عہدہ بنایا, عہدہ رسالت, منصب رسالت جی. دوسرا عہدہ بنایا منصب نبوت. تیسرا عہدہ بنایا منصب خلافت. چوتھا عہدہ بنایا منصب امامت. اور چاروں منصب قرآن مجید میں موجود ہیں. منصب رسالت, آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ, یہاں منصب رسالت سے خطاب ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک, یہاں منصب نبوت سے خطاب ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہاں منصب خلافت سے خطاب ہے. اور ایک جگہ فرمایا
حضرت ابراہیم کو اے ابراہیم انی جاعلکا للناس اماما، یہاں منصب امامت سے خطاب ہے۔ ارباب کرم 4 منصب ہیں، ایک منصب منصب رسالت ہے، ایک منصب منصب نبوت ہے، ایک منصب منصب خلافت ہے، ایک منصب منصب امامت ہے۔ ارباب کرم پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، مجھے یہ بتائے کہ پورے قرآن مجید میں کبھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں جب بلائیں گے تو تمہیں رسول کے ساتھ بلائیں گے؟ کہیں یہ کہا ہے کہ تمہیں بلائیں گے نبی کے ساتھ بلائیں گے؟ کہیں یہ کہا ہے کہ تمہیں بلائیں گے تو خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے؟ نہ رسول کے ساتھ اللہ بلائے گا، نہ نبی کے ساتھ اللہ بلائے گا، نہ خلیفہ کے ساتھ اللہ بلائے گا۔ اللہ کس کے ساتھ بلائے گا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب بلائیں گے تو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب بلائیں گے ہم تو امام کے ساتھ بلائیں گے، رسول کے ساتھ نہیں بلائیں گے۔ اب کتنا ہی عزیز میاں قوال کہتا رہے کہ ہم نبی کی کالی کملی میں چلے جائیں گے، کہاں ہے کالی کملی؟ کہاں ہے قرآن نے کہ ہم نبی کے ساتھ بلائیں گے، رسول کے ساتھ بلائیں گے، خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے؟ اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ارباب کرم جس کے پاس امام ہوگا تو وہ اپنے امام کے ساتھ چلا جائے گا، اور جس کے پاس امام ہوگا ہی نہیں تو وہ اپنے امام کے ساتھ کیسے جائے گا؟ چنانچہ یہاں بھی انہوں نے اپنے مطلب کی بات نکالی، اور نکالنے کے بعد کہا رسول ہی امام ہے، نبی ہی امام ہے، خلیفہ ہی امام ہے، تو کیا تو اللہ سے زیادہ عقل رکھتا ہے؟ کیا اللہ کے پاس اتنی عقل نہ تھی کہ وہ امامت کا عہدہ دے رہا ہے تو کبھی رسول کہہ رہا ہے امامت کا عہدہ دے رہا ہے، تو کبھی نبی کہہ رہا ہے امامت کا منصب دے رہا ہے، تو کبھی خلیفہ کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ کے پاس اتنی عقل نہ تھی کہ وہ امامت کے عہدے کو الگ جو بیان کر رہا ہے؟ پتہ یہ چلا اللہ کا امامت کا عہدہ الگ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ہی امام نہیں ہے، نبی ہی امام نہیں ہے، خلیفہ ہی امام نہیں ہے۔ امام امام ہوتا ہے، کل بھی امام تھا ہمارے ساتھ، آج بھی امام ہے ہمارے ساتھ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اچھا امام جو ہوتا ہے یہ دیکھیے امامت کا جو منصب ہے بڑا خطیر منصب ہے، بہت ہارڈ۔ کسی بھی رسول کے لیے آپ نے یہ سنا کہ اللہ نے فلاں صاحب کا ایگزام لے کر اور ان کو منصب رسالت ان کے حوالے کر دیا؟ کبھی نبی کے لیے سنا کہ نبی کا ایگزام لیا، امتحان لیا اور اس کے بعد منصب نبوت دے دیا؟ کیا خلیفہ کے لیے آپ نے سنا کہ منصب خلافت ایگزام لینے کے بعد دیا ہے؟ لیکن منصب امامت کے لیے قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ منصب امامت یوں ہی نہیں دیتا۔ منصب امامت جب دیتا ہے تو پہلے ایگزام لیتا ہے، پہلے امتحان لیتا ہے، اور جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو امام بناتا ہے۔ اس لیے کہ امامت کا منصب اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو زبانی بھی پیغام لایا ہو، ساتھ میں دستاویز بھی لے کے آیا ہو۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو تنہا پیغام لے کے آیا ہو، دستاویز نہ لے کے آیا ہو۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے بعد نبی کا کام ہے اس کو سنبھالے، آگے بڑھائے۔ لیکن امام اس کو کہتے ہیں نبی کے کام کو بھی آگے بڑھائے، اور نبی کے کام پہ اگر مصیبت آ جائے تو جان دے کر اس کی حفاظت بھی کرے۔ اس کو امام کہتے ہیں۔ تو اب یہ رسول کا کام نہیں ہے، نبی کا کام نہیں ہے، اور خلیفہ جی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے امام کا۔ اور جب امام کا کام ہے تو پھر ایگزام لیا جائے گا۔ بغیر ایگزام کے ہم منصب امامت نہیں دیں گے اس کو۔ چنانچہ امتحان اللہ نے جب لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کا بارہا سنا ہوا ہے، کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جو وہ کامیاب ہو گئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ ٹھیک، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ امتحان کس سبجیکٹ کا ہوا، کن مضامین کا ایگزام اللہ نے لیا ابراہیم کا؟ ایسے ہی سند نہیں ملتی، ایسے ڈگری نہیں ملتی ہے۔ آپ جائیے بیٹھ جائیے ایگزام میں آگے کہیے ایگزام دے دیا، معلوم کرنے والا یہ معلوم کرے گا کس کس مضمون کا ایگزام دیا ہے، اور جب آپ بتائیں گے کہ میں نے فلاں مضمون کا ایگزام دیا ہے، فلاں سبجیکٹ کا ایگزام دیا ہے، تب اس کے بعد اس میں کامیاب ہو جائیے، تب آپ کو ڈگری ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم کس کس سبجیکٹ کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا؟ تو آواز قدرت آئی، وَلَوْ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب ہم اپنے مومن بندے کا امتحان لیتے ہیں تو یہ مضمون ہوتے ہیں ہمارے، کون سے؟ خوف کا مضمون ہوتا ہے، اس پہ خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ اب آج دیکھ لیجیے آپ کے پڑوس میں جو صاحب بھی ہوں، آپ کو بھی ان سے ڈر لگتا ہوگا، پڑوسی کو پڑوسی سے ڈر لگتا ہے، جی پاکستان کو ہندوستان سے ڈر لگتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، جی تو پڑوسی کو پڑوسی سے خوف یہ رہتا نہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہے تو چھوٹے آدمی کو بیچارے کو خوف، اگر کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ بے ڈنڈے کے ہے اس پر خوف۔ تو خوف میں آدمی مبتلا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ بھوک کا۔ یہ ایک بھوک والا مسئلہ بھی بڑا سخت ہے، آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ دوسرا امتحان اللہ بھوکا رکھ کے امتحان لیتا ہے، اللہ خوف مسلط کر کے ایگزام لیتا ہے۔ اس کے بعد مال کا ایگزام، مال ختم کر دیا۔ اب دیکھیں جان کا ایگزام، اب تمہاری جان پہ ڈالیں گے، یہ مضمون ہے، تمہاری اولاد کو ماریں گے، ایک سبجیکٹ یہ ہے۔ جی کتنے ہو گئے؟ وَلَوْ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کتنے ہو گئے؟ یہ پانچ سبجیکٹ کا ایگزام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور دینے کے بعد جب کامیابی ملی، لیکن یہی قرآن، توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ جاگ کے صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ قرآن میں ایک آیت تو یہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں، اور ایک آیت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ ہم عذاب نازل کرتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ وکان رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ ہم جب کسی پہ عذاب نازل کرتے ہیں تو بھوک کا اور خوف کا عذاب نازل کرتے ہیں۔ اب ہاتھ جوڑ کے آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خوف میں مبتلا ہے تو میں کیسے سمجھوں کہ یہ امتحان اللہ لے رہا ہے یا اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیسے معلوم ہو؟ ایک آدمی ڈر رہا ہے، ڈر ہے اس کے دماغ کے اندر، تو یہ کیسے پتا چلے ہمیں کہ یہ جو ڈر ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا امتحان کی منزل ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے، راستے میں بیٹھا ہے، ہمیں کیسے معلوم کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ اگر امتحان ہے تو مدد کریں، اور عذاب ہے تو اس سے 3 میٹر دور رہیں، کہیں اس کے عذاب میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کوئی بھوکا ہے؟ توجہ رکھیے گا ارباب کرم، یہ کیسے پتہ چلے کہ ایک بھوکا آدمی اس پر اللہ کا عذاب ہے یا امتحان ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ قسم خدا کی وہ اسلام نہیں ہے جس کے پاس جواب نہ ہو، وہ قرآن نہیں ہے جس کے دامن میں ایسے سوالات کے جواب نہ ہو، وہ معصوم امام نہیں ہے جس نے جواب نہ دیا ہو۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ صاحب فلاں صاحب بھوکے ہیں، یہ عذاب کی منزل میں ہے یا امتحان کی منزل میں؟ یہ کیسے پتا چلے؟ تو ارباب کرم، معصوم نے فرمایا بھوکے کو دیکھو،
قریب جا کے دیکھو، وہ اگر ہونٹوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ امتحان کی منزل میں ہے، اور زبان پہ اگر یہ آ جائے کہ فلاں کو دیا ہے مجھے نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ یہ عذاب کی منزل ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل ارباب کرم۔ یہ اللہ امتحان لیتا ہے ان 5 سبجیکٹ کے ذریعے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا ایگزام۔ سب سے پہلے تمام جو مال تھا، جو دمبیاں تھیں، وہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد دوسری جو پیپر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ کاہے کا آیا؟ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرنے والا مسئلہ۔ اب یہ چھری پھیرنے والا مسئلہ جو ہے حضرت ابراہیم کی گردن پہ، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، بہت خوش نصیب ہیں، قسم خدا کی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ عمل جو آپ یہاں نہ کر سکیں، وہ آپ عمل جا کے سعودی عرب میں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے چلے تو ہاجرہ کے پاس شیطان آیا، ہاجرہ نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر، اور پتھری اٹھا کے ماری اس کے، وہ بھاگ گیا۔ یہی شیطان اسماعیل کے پاس پہنچا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا، بھاگ گیا۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا، حضرت ابراہیم نے بھی لعنت بھیجی، پتھری ماری۔ اب سعودی عرب میں جا کے دیکھیے کہ 3 مجسمے بنے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر، 3 مجسمے ہیں جن پر آپ پتھریاں مارتے ہیں۔ تو آپ یہاں وہ کام نہیں کر سکتے، کم سے کم سعودی جا کے تو کر سکتے ہیں کہ تجھ پہ بھی لعنت ہو، تجھ پہ بھی لعنت ہو، تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیرے اوپر بھی پتھر مارتے ہیں، تیرے اوپر بھی مارتے ہیں، تیرے اوپر بھی مارتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خالی قرآن کافی کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ کہہ دیا صاحب قرآن کافی ہے۔ اب جب قرآن کافی ہے تو بہرحال میں یہاں تو نہیں آیا، لیکن ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے قرآن سے جو وابستہ ہیں وہ 3 آدمی وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، واقعاً ہمارے لیے بہت اہمیت کی بات ہے، بہت اہمیت کی بات ہے۔ اس بندے خدا سے معلوم کیجئے کہ جس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، ہمارا سلام اس کے اوپر۔ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے حافظ صاحب کا، احترام کیا کیجئے حافظ کا۔ تو ایک تو وہ ہوتا ہے جو حافظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قاری۔ قاری وہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھ کے آپ کو قرات کے ساتھ، بہترین لحن کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ آپ کو قرآن مجید سناتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھیے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مان لیجئے کہ 1-2 سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، تو مجھے یہاں پر ایک حافظ صاحب ملے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک صاحب بولے کہ بہت اچھے حافظ ہیں، بڑی دور دور جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی، ان سے کہیے کہ سورہ آل عمران ذرا سنا دیں۔ اب انہوں نے سورہ آل عمران جو سنانی شروع کی تو کیا زبردست سورہ آل عمران سنائی تھی، دل خوش ہو گیا سن کے۔ اب ہم پھر آئے، آج اتفاق سے وہ صاحب پھر مل گئے ہمیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سورہ والعصر سنا دیجئے۔ اب سورہ آل عمران نہیں، سورہ والعصر سنا دیجئے۔ تو ایک صاحب دوسرے بیٹھے تھے، کہنے لگے میاں اب نہیں سنا سکتے یہ۔ کہا کیوں؟
اب کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہنے لگے ایسا ہوا، یہ اپنا مکان بنوا رہے تھے، چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اچانک ہوا آئی، وہاں سے گر گئے، ان کے دماغ میں چوٹ لگ گئی ہے، اور دماغ میں چوٹ لگنے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اب دماغ میں ان کے چوٹ لگ گئی، گویا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب وہ بات نہیں رہی ان کے اندر، اب نہیں سنا سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے اللہ ان سے منصب حفظ کو چھین لیتا ہے۔ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے منصب حفظ کو چھین لیتا ہے۔ تو تمہاری عقل میں کیوں نہیں آتا کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے تو معمولی سا منصب حفظ اللہ برداشت نہیں کرتا اس کے پاس رکھنا، اس سے چھین لیتا ہے، اور جس کے پاس منصب رسالت ہو اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوتا تو اللہ منصب رسالت اپنے نبی سے چھین لیتا۔ توجہ ہے نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ نہیں چھینا۔ اب دوسری چیز ہے قراءت۔ تو ہم جب 2 سال پہلے آئے، ایک صاحب ملے، بہت اچھی قراءت کرتے ہیں، لہن داؤدی۔ میں نے کہا بھائی ذرا سنا دیجئے، تو انہوں نے بہت اچھا ایک سورہ سنایا، بڑا مزہ آیا سننے کے بعد۔ اب جب ہم آئے، میں نے کہا بھیا سورہ انا اعطینا سنا دیجئے۔ کہنے لگے، ایک صاحب بیٹھے تھے کہ جی اب نہیں سنا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ کملا پسند بہت کھاتے ہیں، یہ گٹکا گگن بہت کھاتے تھے، اور اتنا کھایا کہ ان کی زبان میں کینسر کا دانہ نکل آیا تھا، اور وہ دانہ پھیلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر زبان نہ کاٹی گئی تو کینسر جسم میں پھیل جائے گا، اس لیے ان کی زبان کاٹ دی جائے تو یہ بچ جائیں گے۔ گھر والے بولے کاٹ دیجئے زبان، کم سے کم یہ تو بچیں گے۔ تو زبان کٹ گئی ہے، اب یہ نہیں سنا سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر قاری صاحب کی زبان کٹ جائے تو منصب قراءت اللہ چھین لیتا ہے۔ اگر زبان کٹ جائے تو منصب قراءت چھین لیتا ہے۔ دماغ خراب ہو جائے تو منصب حفظ چھنا، زبان کٹی تو منصب قراءت چھنا۔ تو میں ایسے حافظ کو اپنا ہادی رہنما نہیں مانتا، نہ میں ایسے قاری کو اپنا رہنما اور ہادی مانتا ہوں جس کا دماغ خراب ہو جائے منصب چھن جائے، جس کی زبان کٹ جائے منصب چھن جائے۔ میں تو اس کو اپنا ہادی رہنما رہبر مانتا ہوں کہ زبان تو زبان، اگر گردن بھی کٹ جائے، نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا جائے تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا جائے کہ ہم حافظ ہی نہیں، قاری ہی نہیں، ہم وارث قرآن ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ایک ہادی وہ ہے کہ جو منزل تک پہنچاتا ہے، ایک ہادی وہ ہے کہ جو راستہ دکھاتا ہے۔ اب آپ جنت جانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہادی بنا لیا ہے اس کو جو راستے کا پتہ بتاتا ہے، تو جنت مل جائے گی اس کو؟ پہلے انسان تو بنو۔ ابھی انسان تو ہو نہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے روٹی چھیننا تمہارا کام ہے۔ کوئی چل رہا ہے، اس کی جیب سے پیسے نکالنا آپ کا کام ہے۔ ارباب کرم کہاں؟ انسانیت نہیں ہے۔ ابھی پہلے انسان تو بن جاؤ، اور جب انسان بن جاؤ گے تو مسلمان بننا۔ سب سے پہلے بننا ہے انسان، اس لیے کہ انسانیت ہے بنیاد اسلام کی۔ آواز آئی خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میراوت دیوار کج۔ اگر بنیاد کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے تو بنیاد بھی ٹیڑھی چلے گی، سیدھی نہیں چلے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اب آپ انسان تو بن گئے تو مسلمان تو بنیے پہلے۔ انسان بننے کے بعد اب بنیے مسلمان۔ اب مسلمان کیسے بنے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، مسلمان بن گئے۔ بس اب اتنا کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔
تو کیا جنت مل جائے گی اتنے کہنے پہ؟ ہاں لوگ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پہ جنت مل جائے گی. دیکھیے تنا ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں لکشمن ریکھا کے پار والی, میں ادھر کی بھی بات کر رہا ہوں. ادھر ہو یا ادھر ہو, لکشمن ریکھا کے پار ہو یا آر ہو, سب کے لیے سنا رہا ہوں. یہ آپ بھی سنیے غور سے, ایک صلوات بھیجیے محمد والے. آپ سب سے پہلے انسان بنو, انسان بن گئے, اب بنو مسلمان. اب مسلمان بننے کے بعد کیا کریں کہ اب بنو مومن. دیکھیے یہ درجے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایسے نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد چل جنت میں. جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو نماز پڑھ کے تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو, مسلمان بننے کے بعد اب مومن بنو. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے کہے وہی دل میں ہو, اور جو دل میں ہے وہی عمل میں ہو, اس کو مومن کہتے ہیں. اب سب نے جو زبان سے کہا وہی دل میں رکھ لیا اور عمل بھی وہی کر لیا, تو اب تو جنت مل جانی چاہیے. جی مل جائے گی جنت؟ ملے گی؟ اگر ملے گی تو بتائیے, اور نہیں مل رہی ہو تو بتائیے. دیکھیے ایک صاحب نے کہا ہے خالی کہ نہیں مل رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. زبان سے بھی کہہ رہا ہے, دل کے اندر بھی ہے, اس کے عمل بھی کر رہا ہے, مگر جنت پھر بھی نہیں مل رہی. تو اب کب ملے گی جنت؟ اب آئیے قرآن کیا کہتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے مومنو مومن بنو. توجہ ہے آپ کی, مومنو مومن بنو. مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنے والے سے کہو نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو. جی ایک دن چپ ہو جائیں گے نمازی, اگلے دن پھر جا کے آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے, جا کے کہیے نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو. شاید پھر صبر کر لیں. تیسرے دن پھر جائیے, جا کے کہیے نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو. کوئی نہ کوئی ایسا بندہ خدا ضرور ہوگا نماز توڑ کے آئے گا, گریبان پکڑ کے 4 تماچے مارے گا, اندھا ہے تجھے دکھائی نہیں دے رہا, ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ان سے جا کے کہے جو نہیں پڑھتے, ہم سے آ کے کہہ رہا ہے. اللہ نے مطالبہ کیا ہے جو تحصیل حاصل محال ہے. ایک چیز جو حاصل ہو گئی اس کا حصول محال ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے رومال دے دیجئے, میں نے دے دیا, یہ صاحب بھی کہنے لگے کہ مجھے بھی دے دیجئے. دیکھیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. بہت دیر کے بعد میں پہچانا ہوں, یوٹیوب پہ ہے نا اب تو ہیں, بہت دیر کے بعد پہچانا ہوں, وہی ہندوستان ہمارا ہے وہی والا نا. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل. اہل بیت کا ذکر بھی کہاں کہاں پہچنواتا ہے. یہ صدقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا. آدمی جہاں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل. اب ایک دوسرے صاحب کہنے لگے میاں یہی والا رومال ہمیں دے دو. تو آپ بتائیے کہ یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہی رومال جو ایک صاحب کو دے دیا گیا ہے دوسرے صاحب یہ کہیں یہی رومال مجھے بھی دے دو؟ یہ ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا ایسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی دوسرا اگر رومال دے دیا جائے اچھا سا تو یہ قبول کر لیں گے. ان سے کہہ دیا جائے گا کہ بھیا یہ اچھا والا رومال لے لیجئے, کہہ لیں گے ٹھیک ہے چلو وہ تو ملا نہیں مگر یہ مل گیا. اب اللہ نے کہا اے صاحبان ایمان مومن بنو, ایمان لے آؤ. ٹھیک, اب یہ کون سا ایمان ہے کہ جس کو اللہ یہ فرماتا ہے مومنو ایمان لے آؤ, مومنو صاحب ایمان ہو جاؤ؟ یہ کون سے ایمان کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے بندوں سے, مومنوں سے؟
مومنو مومن بن جاؤ، یہ کون سا ایمان ہے جس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو ارباب کرم یہ جو مطالبہ ہے ایمان کے بعد والا، یہ کون بتائے گا؟ اگر للو سے پوچھو وہ بتانے والا نہیں ہے، چھدو سے پوچھو وہ بتانے والا نہیں ہے، پنجو سے معلوم کرو وہ بتانے والا نہیں ہے، تو پھر بتائے گا کون؟ ارباب کرم وہ بتائے گا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ بتائے گا جو تفسیر کرتا ہے قرآن کی، وہ بتائے گا جس نے یہ کہا ہے کہ میں شہر علم ہوں، وہ بتائے گا۔ اب جب میں اس کے پاس گیا، جا کے معلوم کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ ایمان کے بعد والا جو ایمان کا مطالبہ ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ کب وقت آنے دے، گھڑی آنے دے، محل آنے دے، بتاؤں گا۔ بس ایک محل آیا، ایک وقت آیا، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، پیغمبر اکرم منبر پہ تشریف لے گئے، فرماتے ہیں آج بتاؤں گا ایمان کے بعد والا ایمان کیا ہے۔ سب کی نگاہیں رسالت پر ٹکی ہوئی ہیں، شاید رسول ہمیں کہہ دیں کہ ان کی محبت ایمان ہے، شاید رسول ہماری طرف کو انگلی اٹھا دیں، شاید نبی ہماری طرف کو انگلی اٹھا دیں، لیکن ارباب کرم ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے سارے مجمع کو دیکھا، سامنے سے ایک دروازہ کھلا، وہ دروازہ کھلا جو اللہ کے حکم سے کھلا رہنے دیا گیا تھا، وہاں سے ایک ذات نکلی جس ذات کا نام علی ابن ابی طالب تھا، نبی کی انگلی اٹھی، آواز دی، یا علی حبوں کا ایمان، یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق والکفر، اے علی تیری محبت ہے نا ایمان ہے، اور تیرا بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ارباب کرم ایمان کے بعد والا مطالبہ کیا ہے؟ علی سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، نماز پڑھو تو علی کی محبت کے ساتھ پڑھنا، روزہ رکھو تو محبت علی کے ساتھ رکھنا، حج اگر کرنے جا رہے ہو تو حب علی دل کے اندر ہونی چاہیے، قرآن اگر پڑھو تو حب علی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر حب علی نہ ہوگی تو قرآن کے آیات تو سمجھ سکتے ہو، اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایمان کے بعد والا مطالبہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ ایمان کے بعد والا مطالبہ بھی پورا کر لیا ہم نے، دیکھیے کون کون سا مرحلہ ہو گیا۔ انسان بن گئے ہم، مسلمان بن گئے ہم۔ جی ایک صلوات آپ بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے مجلس پڑھنے والے کی آنکھ سے کوئی نہیں چوک سکتا، بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جوگی پورا کا تو مجمع آپ نے دیکھا ہی ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا وہاں کے اوپر، وہاں ہماری آنکھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ صلوات نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے میں نے ان سے پڑھوائی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ انسان بن گئے، مسلمان بھی ہو گئے ہم مومن بھی ہو گئے۔ مومن کے بعد والا ایمان بھی ہم نے قبول کر لیا۔ اب تو جنت ہماری، ہمارے ابا کی، پکا۔ اب تو پکی بات ہو گئی نا۔ دیکھیے کوئی بول ہی نہیں رہا، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے۔ بھائی ہم انسان بن گئے ہیں، مسلمان بھی ہو گئے ہیں، مومن بھی بن گئے ہیں، مومن کے بعد والا ایمان بھی ہم نے قبول کر لیا ہے، تو اب تو جنت مل جانی چاہیے۔ نہیں مل رہی جنت، اب بھی نہیں مل رہی۔ یہ مرحلے ہیں، دیکھیے یہ اسٹیج ہے، پہلا مرحلہ پاس کیجئے، دوسرا کیجئے، تیسرا کیجئے، چوتھا کیجئے۔ آپ نے سمجھا جنت یوں ہی رکھی کہ خالی آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کپڑے لیے اور کندھے پہ رکھ کے چل دیے کہ جنت تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور لینے جا رہے ہیں۔ ایسے جنت نہیں ملتی۔ انسان بنو پہلے، پھر مسلمان بنو، مسلمان کے بعد مومن بنو، مومن کے بعد پھر مومن بنو۔ اب مومن بن گئے، اب کیا کریں؟ اب آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اب متقی بن جاؤ۔ دیکھیے اب متقی بھی بننا ہے اور ابھی جنت نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے میں یہاں جنت بانٹنے نہیں آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں کہ جنت کب ملے گی۔ وہ اور ہوں گے جو جنت بانٹ کے چلے جاتے ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب بنیے متقی بنیے۔ اب جب متقی بنے تو متقی بننے کے لیے کیا کریں؟
مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا جمعے کی جو نماز پڑھاتے ہیں مولانا صاحب امام صاحب، وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے آپ سے کہتے ہیں بس تقوی اختیار کیجئے. جی یہ بھی تو بتایا کرو ان بندے خدا کو کہ تقوی ہے کس چڑیا کا نام؟ تقوی ہے کیا چیز؟ کیا ہے تقوی؟ خالی اللہ سے ڈرو، تقوی یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب بیچارہ اتنا اللہ سے ڈر گیا ہے، وہ اتنا اللہ سے ڈر گیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ نہ کہیں گلی میں ہے، نہ کوچے میں ہے، نہ میدان میں ہے، اللہ بیٹھا کہاں ہے؟ مسجد میں. اس نے مسجد کا جانا ہی بند کر دیا. اتنا ڈر گیا، اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے کہ اس نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا، نہیں جاتا مسجد میں. تقوی ہے کیا چیز؟ توجہ رکھیے گا ارباب کرم، تقوی ہے کیا چیز؟ دیکھیے تقوی جو ہے عربی میں گرامر کے اعتبار سے اس کا جو اصل مادہ ہے وہ وقایا ہے، وقایا. اور وقایا ہے بچنا، بچو. اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، ڈرو نہیں، اللہ سے بچو. یہ اس کے میننگ ہیں صحیح والے، ڈرنے ورنے کے نہیں ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، بچو. اب اللہ سے کیسے بچا جائے؟ کیسے بچیں اللہ سے؟ تو اللہ سے بچنے کا طریقہ بس ایک یہی ہے، مسجد کے سامنے کو مت نکلو تو اللہ سے بچے رہو گے. جی اور اگر مسجد میں چلے گئے تو پھر اللہ سے کہاں بچ رہے ہو؟ اللہ تو وہیں بیٹھا. اللہ سے بچو. ارباب کرم اللہ سے کیسے بچیں؟ کس طرح بچا جائے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک لفظ کو چھپا جاتا ہے ہر زبان میں. جیسے ابھی اگر کوئی صاحب یہاں لٹھ لیے کھڑے ہوں، ڈنڈا لیے کھڑے ہوں، تو دوسرے ہم سے کہنے لگے میاں دیکھو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس سے جی یعنی بچو، ورنہ لٹھ پڑنے والا ہے آپ کے اوپر. یہ کہنا چاہ رہے ہیں پورا وہ کہ ڈنڈا جو ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے اوپر ڈنڈا پکڑا جائے گا، اس سے بچو. لیکن وہ سب چھپا گئے، اور چھپانے کے بعد انہوں نے کہا میاں دیکھو بچو. اللہ نے بھی قرآن مجید میں اتقوا اللہ کہا، اللہ سے بچو. یہ ایسے نہیں ہے لفظ، اتقوا بغضب اللہ، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو. قسم خدا کی وہ دین اسلام نہیں ہے کہ جس نے اندھیرے میں تیر مارا ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے جب آتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں آتے کہ یہ نماز ہماری اللہ قبول کرے یا نہ کرے، کی یا نہ کی. قسم خدا کی یہ اسلام ہے. اسلام فوراً بتا دیتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کہ ہماری مسجد قبول ہوئی نماز یا نہیں ہوئی. کیا بات ہے، واہ جی یہ کسوٹی ہے. ایک سلوات بھیجیے، بتا رہا ہوں آپ کو. نماز کا جہاں تک تعلق ہے، بس بہت مختصر کر رہا ہوں میں. نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے لیے کیا کہا؟ ایک بیان ہوتا ہے اور ایک آرڈر ہوتا ہے. آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ذرا پانی دے دیجئے جی. اور ایک ہوتا ہے بیان، اور بیان میں یہ کہا جائے یہ پانی جو رکھا ہے یہ پانی اس میں رنگ ڈال دیا گیا ہے، یہ بیان ہے. یہ کسی کو حکم تو نہیں دیا، یہ بیان ہے. ارباب کرم قرآن مجید میں اللہ نے نماز کے لیے آرڈر نہیں، اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بیان دیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. نماز وہ شے ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہے. اللہ نے تم سے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو برائی سے رکو، تم نماز پڑھو. اگر نماز پڑھی ہے تو اب نماز پر واجب ہے کہ نماز برائی سے روکے. نماز روکے گی برائی سے، ہم تو نہیں رکتے. نماز اگر وہ نماز ہے تو روکے گی، اور اگر نماز نہیں ہے تو نہیں روکے گی. تو ارباب کرم اتقوا بغضب اللہ، اللہ کے غضب سے بچو. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بھئی یہ لاسٹ جملے ہیں.
کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا غضب کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا غضب اس جگہ پر ہو رہا ہے تو ہم وہاں سے بچیں. یہی ہونا چاہیے نا. اب پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. پتہ یہ چلا کہ فاطمہ جس پر غضبناک ہو جائیں اللہ بھی اسی پہ غضبناک ہوتا ہے. لہذا اگر تمہیں اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو فاطمہ کے پاس جانا ہوگا، فاطمہ زہرا سے محبت کرنی ہوگی، فاطمہ زہرا کو راضی کرنا ہوگا. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جزاک اللہ. جنت اب بھی نہیں مل رہی، بس یہ آخری چیز ہے، آخری سٹیپ. جنت جہاں ملے گی وہ بتا کے اور خدا حافظ. اب جنت یہاں بھی نہیں مل رہی. انسان بھی بن گئے، مسلمان بھی بن گئے، مومن بھی ہو گئے، مومن کے بعد والا ایمان بھی قبول کر لیا، اس کے بعد متقی بھی بن گئے ہیں، مگر جنت اب بھی نہیں مل رہی ہے. تو جنت پھر ملے گی کیسے؟ ارباب کرم جب اس منزل تک ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے روز ازل ہی یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی نہیں ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. تو ہم جنت کی تلاش میں بھٹکتے نہیں ہیں گلی کوچوں میں، ہم جنت جنت نہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آخری مرحلہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب متقی بن گئے، اب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں سچے جائیں ان کے پیچھے چلے جانا. جزاک اللہ. اب جو سچے ہیں ان کا دامن پکڑ لینا، اور اب کسی سے مت پوچھنا کہ مجھے جنت میں جانا ہے. کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صاحب جنت کا راستہ بتا دیجئے. بس ہم نے سچے کا دامن پکڑ لیا ہے، جہاں جہاں سچے چلتے جائیں گے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. تو ارباب کرم سچے وہ ہیں جو جنت میں لے جائیں گے. بس یہ آخری جملے ہیں ارباب کرم. ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے. صادق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے پہلے واقعہ ہو جائے اس کے بعد وہ بیان کرے. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو زبان سے کہہ دے وہی واقعہ بن جائے. لہذا اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جانا. ارباب کرم اب پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے جنت سے کس کے لیے اللہ نے جوڑے بھیجے، جنت سے کس کے لیے کھانے بھیجے، جنت سے کس کے لیے آیتیں آئی، جنت سے کس کے لیے زیور آئے. ارباب کرم یہ ہیں سچے جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ارباب کرم سچوں کے ساتھ اگر ہو جاؤ تو یہی تو پوری رات کشمکش میں گزر گئی کہ میں ادھر رہوں یا سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. یہی تو کشمکش تھی نا کہ اگر ادھر رہتا ہوں تو یہ جھوٹوں کا قافلہ ہے، ادھر جاتا ہوں تو سچوں کا قافلہ ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. لیکن حر نے کہا نہیں، میں سچوں کے ساتھ جا رہا ہوں. لہذا حر جھوٹوں کو چھوڑ کر سچوں کے ساتھ آ گئے. ہاں ارباب عزا، ایام عزا چل رہے ہیں. حسین علیہ السلام دوسری کی محرت کو کربلا میں وارد ہو گئے تھے، اور 10ویں کو اہل حرم مرد شہید ہو گئے. 11 محرم کو سیدانیوں کے بازوؤں میں رسی باندھ دی گئی. سید سجاد کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں باندھ دی گئیں. ان سب میں ایک 4 برس کی بچی سکینہ ہے. حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ ہے. عزاداروں، مجھے کسی بھی مقتل میں آج تک یہ نہیں ملا ہے کہ حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ کو
پانی کس مقام پر مل گیا تھا، اور وہاں جا کے سکینہ نے پانی پی لیا۔ ہر منزل پہ میں نے تلاش کیا، کوفے میں دیکھا تو سکینہ پیاس کا شکوہ کرتی پھر رہی ہیں ہاتھ میں پانی کا کوزے لے کر۔ بازار سے اگر گزر رہی ہیں تو وہاں بھی ہاتھ میں کوزہ ہے، پانی کی شکایت ہے۔ سکینہ کو کب پانی ملا میں نہیں جانتا عزادارو، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ سکینہ جب زندان شام میں ہیں تو ایک بار امام سجاد سے جناب سکینہ فرماتی ہیں بھیا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں بہن بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہ بھیا یہ بتائیے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں، پیاس کے کتنے مرحلے ہیں؟ یہ سکینہ کا سوال تھا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سن لیا، ایک مرتبہ جا کے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے فرماتی ہیں میری بیٹی سکینہ ایسا سوال سید سجاد سے نہ کرو، اس لیے کہ سید سجاد بھی تو پیاسا ہے بیٹی، اس سے یہ سوال نہ کرو۔ سکینہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد امام سجاد آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میری بہن کو اتار دیجئے۔ سکینہ کو اتار دیا۔ کہاں بہن معلوم کرو، کیا معلوم کر رہی تھی؟ کہ بھیا پیاس کی کتنی منزلیں ہیں، کتنے مرحلے ہیں پیاس کے؟ کہ بہن 4 منزلیں ہیں پیاس کی۔ کہ بھیا پہلی منزل کیا ہے؟ کہ پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ جب پیاس شدت کی ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف دھواں دھواں سا ہوتا ہے، کوئی چاروں طرف کو دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں ہاں بھیا آپ نے صحیح فرمایا، جب میرا بھیا قاسم میرے بابا کے پاس آتا ہے تو جناب قاسم نے آ کے یہی کہا تھا چچا جان مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، چاروں طرف مجھے دھواں دھواں سا نظر آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا دوسری منزل کیا ہے؟ کہ دوسری منزل بہن یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جب پیاس شدت پر ہوتی ہے تو اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، زبان جگہ سے چٹک جاتی ہے۔ کہا ہاں بھیا آپ نے صحیح فرمایا، جب میرا 18 سال کا بھیا علی اکبر خیمے میں آیا ہے اور آ کے حسین نے کہا ہے لو علی اکبر میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، تو ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبان باہر کھینچی اور کہتے ہیں اے علی اکبر میری زبان میں بہت کانٹے ہیں علی اکبر تم برداشت نہ کر سکو گے۔ اور علی اکبر نے بھی کہا بابا تمہاری زبان میں بہت کانٹے ہیں۔ کہ یہ دوسری منزل ہے۔ کہ تیسری منزل کیا ہے؟ کہ تیسری منزل یہ ہے بہن کہ ایک مچھلی جو ہوتی ہے اس کو تالاب سے نکالیے اور تالاب سے نکالنے کے بعد اسے زمین گرم پہ ڈال دیجئے تو وہ مچھلی کچھ دیر تک تو تڑپتی رہتی ہے، اس کے بعد منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے، آخر کار وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ فرماتی ہیں بھیا صحیح فرمایا، جب میرے بابا نے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو لٹایا تھا تو میرا بھیا کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا۔ عزادارو میرا بھیا پیاس کی تیسری منزل پر ہے۔ اس کے بعد جناب سکینہ فرماتی ہیں بھیا چوتھی منزل کیا ہے؟ کہ چوتھی منزل یہ ہوتی ہے کہ جب پیاس شدت کی ہوتی ہے تو اس کے جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جسم میں اس کے نمی نہیں رہتی، اس کی ہڈیوں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے یہ سنا، سننے کے بعد اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی عزادارو، اپنے بھیا سید سجاد کے قریب گئی، بازو پکڑ کے کہنے لگی اے بھیا سید سجاد، اے میرے بھیا سید سجاد ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھو،
میرا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، میری ہڈیوں سے آوازیں آتی ہیں، اے بھیا میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہے، اے بھیا مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ سید سجاد نے کہا اے سکینہ تو پیاس کی آخری منزل پہ ہے، اے سکینہ اب تو آخری منزل پہ ہے، پیاس برداشت نہ کر سکے گی، اے سکینہ خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، واستجب دعائی یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو لڑکیاں ناقد خدا ہیں ان کے صحیح رشتے فراہم فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، ان کو آباد فرما، جو ہمارے جوان بچے بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عنایت فرما۔ یہ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں ان کی جان کی، عزت کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام اعتبارات عالیات کی محافظت فرما۔ اے میرے معبود جو مومن و مومنات حج و زیارات کے متمنی اور مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں قرار دے بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔